السلام علیکم، میں ہوں طیب کشمیر۔ اس وقت ہم موجود ہیں کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں، اور میرے ساتھ جو اس وقت شخصیت بیٹھی ہیں یہ حاجی محمد عجائب صاحب ہیں، جو برطانیہ سے یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ تو حاجی صاحب سے بات کرنے کا آغاز کرتے ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ برطانیہ سے کس مقصد کے لیے جو کشمیر ہاؤس میں جلوہ افروز ہیں۔ السلام علیکم حاجی صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ حاجی صاحب بہت شکریہ آپ کو جو ٹائم دیا آپ نے۔ اللہ تعالیٰ اچھا مجھے یہ بتائیں، جو آپ برطانیہ سے آئے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک پروجیکٹ لایا ہوں آزاد کشمیر کے لیے، جس پہ میں کچھ سالوں سے کام کر رہا ہوں، اور ابھی ایم او یو سائن کرنے کے لیے یہاں آیا تھا گورنمنٹ کے ساتھ۔ پروجیکٹ جو ہے یہ حلال گوٹ میٹ کا ہے، کہ بکریوں کے حلال گوشت کا ایکسپورٹ کا پروگرام ہے یہاں میر پر میں ہم سلوٹر ہاؤس میں لگا رہا ہوں۔ اچھا یہ کتنے ملین پاؤنڈ کا، یہ جو منصوبہ کتنے ملین کا؟ یہ انیشلی جو ہے 12 ملین پاؤنڈ کا پروجیکٹ ہے۔ یہ کتنے جابز کو کریٹ کرے گا آزاد کشمیر میں؟ یہ کم از کم میرے خیال میں تیسرے سال میں انشاءاللہ مجھے امید ہے، کیونکہ ہم نے پروجیکشن جو کی ہے تقریباً 8 سے 10 ہزار جاب کریشن کا ہے۔ جو آپ گوشت وغیرہ ایکسپورٹ کریں، کون کون سے ممالک میں، بیرونی ممالک کرنا ہے، کون کون سے ممالک میں کرنا ہے؟ یہ کیونکہ میں مشینری یو کے سے لا رہا ہوں، ٹھیک ہے، فنڈنگ بھی وہاں سے آ رہی ہے، اور جو ہے وہ انٹرنیشنلی نون ہے، اور بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی ڈائریکٹر جو ہیں یہ میرے پاس گئے تھے لاسٹ ایئر۔ یہ برطانیہ سے ہو کے آئے ہیں؟ برطانیہ سے ہو کر وزٹ کرنے کے لیے گئے تھے وہاں، اور وہ جو مشینری سپلائر ہے ان سے بھی میٹنگ کر کے آئے ہیں، میری کمپنی سیکرٹری وغیرہ سب سے میٹنگ کر کے آئے ہیں۔ یہ فلی مطمئن تھے کہ یہ پروجیکٹ ہم نے آزاد کشمیر کی گورنمنٹ سے اس کی اپروول لے لینی ہے۔ اپروول لے لینی ہے۔ اچھا آپ کا کیا مائنڈ بنا کہ پاکستان میں آپ کو آفریں آ رہی ہیں پنجاب میں کہ آپ یہاں پہ لگائیں؟ دیگر ممالک کا بھی آپ نے بتایا کہ ان کا ریشیا سے دیگر ممالک پہلے جو یہ پروجیکٹ جو ہے میں رشیا لے کر جا رہا تھا، کیونکہ انہوں نے مجھے انوائٹ بھی کیا تھا، مگر جب میں آزاد کشمیر میں آیا ہوں 2 سال پہلے تو اس وقت میرا مائنڈ بدل گیا تھا۔ میں نے کہا کہ اپنی قوم کی خدمت کے لیے یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہم ادھر انیشیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ہر قسم کا انفراسٹرکچر ہے، پہاڑ بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، اور گریزنگ کے لیے ہمارے پاس بہت بڑے بڑے ایریاز ہیں۔ تو ہم اس کو آسانی سے اس کو اگر ٹریننگ فارمرز کی کریں، فوٹ اینڈ ماؤتھ جو ڈیزیز ہے اس پہ ہم کنٹرول کریں، کیونکہ پورے پاکستان میں چیف سیکرٹری سے جب میری ملاقات ہوئی ہے، چیف سیکرٹری سے بھی ملاقات ہوئی ہے، چیف سیکرٹری صاحب نے سوال یہ کیا کہ آپ جو میٹ ایکسپورٹ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آزاد کشمیر کا ایریا یہ فوٹ اینڈ ماؤتھ فری نہیں ہے۔ بات یہ تھی کہ چیف سیکرٹری نے بریفنگ ابھی تک لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ سے نہیں لی ہے، اور اگر وہ لیتے تو پھر ان کو فل انفارمیشن ہوتا ہے۔ میری انفارمیشن یہ ہے کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ نے فوٹ اینڈ ماؤتھ کی ویکسینیشن کے لیے پچھلے سال سے یہ کام شروع کیا ہوا ہے، اور وہ جو ہاٹ اسپاٹ تھے اس ڈیزیز کی ان پہ انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے۔ وہ میری انفارمیشن یہ ہے کہ ابھی 0 ریٹنگ ہے اس کی شیپ اور گوٹ دونوں میں۔ ایک اور آئیڈیا بھی میں فلوٹ کر رہا ہوں کہ وہ یہ اور پیمبر کو ہم رنگ فینس کر لیں، کیونکہ یہ بہت بڑا ایریا ہے۔ پہلے اس کو فلی ویکسینیٹ کر کے فوٹ اینڈ ماؤتھ کی ڈیزیز کے خلاف، اور اس کی ویکسینیشن سرٹیفکیٹ لے لیں، یہاں سے پھر ہم اسٹیپ لیں گے، وہ یہاں سے جو بکریاں ہوں گی وہ تو ہم ایکسپورٹ کر سکیں گے اوبیسلی، مگر آہستہ آہستہ دوسرے سال تک ہم پورے آزاد کشمیر میں اس کا دائرہ جو ہے وہ بڑھا دیں گے۔ اچھا آپ کون کون سے وزراء سے ملاقاتیں ہوئی ہیں؟ میری ملاقات سینئر وزیر کرنل وقار صاحب سے بھی ہوئی ہے ان کے گھر پہ، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے آپ کی فائل پڑھی ہوئی ہے، اور اپنے عامر یاسین صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے میر پر میں۔ کتنے دن ہو گئے آپ کو کشمیر ہاؤس میں؟ مجھے ابھی تو 6 دن ہو گئے ہیں، اس سے پہلے بھی جب میں آیا ہوں تو پہلے دن سے یہاں برطانیہ سے آپ کب آئے؟ 2 ہفتے ہو گئے؟ ہاں یہ تیسرا ہفتہ شروع ہو رہا ہے۔ تیسرا ہفتہ، یعنی آپ جب آئے تھے اس دن آپ کشمیر ہاؤس میں ہی آئے؟ میں پہلے کشمیر ہاؤس میں آیا تھا، اس کے میں مجھے بلایا گیا کہ ایم او یو سائن کرنے کے لیے، اور آج تک میں 2 ہفتے ہو گئے ہیں، ایم او یو ہی نہیں سائن ہوا کیونکہ۔ اچھا آپ کو برطانیہ سے بتایا گیا کہ آپ نے ایم او یو سائن کرنا ہے؟ بالکل، میں ان کو پہلے گورنمنٹ کو اطلاع دے کر آیا ہوں، اور وزیر اعظم کے قریب جو ساتھی ہیں ان سے میرا رابطہ تھا، ابھی بھی ہے، مگر جب یہاں آیا ہوں تو انہوں نے اس طرح کی آج تک میری وزیر اعظم سے ملاقات بھی نہیں۔ اچھا آپ کو کیا بتا رہے ہیں کہ کیوں وزیر اعظم سے ملاقات نہیں ہو رہی؟
یہ کچھ بھی نہیں بتا رہے. پہلی پرنسپل سیکرٹری پرائم منسٹر کے, انہوں نے مجھے اندر بلایا تھا دفتر اور ان سے بات ہوئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہم فائل منگائیں گے ٹریڈ اینڈ انڈسٹری ڈپارٹمنٹ سے اور پھر ہم آپ کو اطلاع دیں گے. دوسرے دن کا انہوں نے کہا تھا تو دوسرے دن بھی نہیں آیا, اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کے بعد پھر وزیر اعظم سے ملاقات کرائیں گے, مگر وہ بھی نہیں ہوئی. نہیں صاحب سے, سہیل صاحب سے بھی ڈائریکٹلی کی ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ وزیر اعظم سے میرے ملاقات کرائیں تاکہ میں ان کو فلی بریف کر سکوں اس کیس کے سلسلے میں, اور وہ انسٹرکشن دیں انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کو کہ ان کے ڈپٹی ڈائریکٹر جو ہے انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کا ڈپٹی سیکرٹری, وہ سائن کر کے فارورڈ کر سکتا ہے فائل. وہ ویری ایزی ہے کیونکہ اوور آل جو ایگزیکٹو پاور ہے وہ پرائم منسٹر کے پاس ہے. ٹھیک, اس وقت تمام تر فائل تیار ہو چکی ہے, ان کو سب کو تمام سیکرٹریز کو اور تمام جتنے وزراء ہیں اکثریت کو اس پروجیکٹ کا علم ہے. زیادہ تر وزراء جو مجھے ملے ہیں وہ کیا کہتے ہیں آپ سے؟ جن وزراء سے میری ملاقات ہوئی ہے بغیر عامر یاسین چودھری عامر یاسین کے, اور سب نے مجھے کنفرم کیا کہ وہ فائل ہم نے پڑھی ہوئی ہے. اچھا, ابھی تک کی صورتحال سے آپ آزاد کشمیر کی جو اس سے قبل ابھی جو وزیر اعظم سے آپ کی ملاقات تو نہیں ہو رہی, لیکن اس سے قبل جو پروسیس ہوا اس سے آپ کی مطمئن ہیں؟ نہیں, جو پہلے پروسیس تھا اس پہ تو میں مطمئن تھا, مگر یہ جو ایم او یو کا سسٹم ہے جس لیے مجھے بلایا گیا اور ہم اس کو فارورڈ یہاں سے لے جا سکتے ہیں ایم او یو کے سائننگ کے بعد, اس پہ میں ٹوٹلی مطمئن ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ٹوٹلی آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کا فیلئر ہے. ان کے ڈپارٹمنٹس کو کسی کو پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے. اگر میں اس چیز کو بلیو ہی نہیں کر سکتا کہ ایک سیکرٹری جو آپ کا ڈپارٹمنٹ کا نہیں ہے تو وزیر اعظم انڈسٹری ڈپارٹمنٹ سے میری فائل نہیں منگوا سکتا. یہ بالکل غلط ہے, اور اگر یہ پروسیس جاری رہا تو انویسٹر کو آپ گڈ بائی کر دیں گے, کیونکہ مجھے بھی گڈ بائی کر دیں گے. میں نے آپ کی خبریں بھی اخبارات میں پڑھی ہیں کہ آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو شفٹ ہی نہ کر دیں. وہ مجھے 2-3 انکوائریز یہاں پاکستانی سائٹ سے بھی آئی ہیں, سائے والو کاڑا سے بھی آئی ہیں. اچھا, میں وہ فارمز وزٹ کر کے بھی آیا ہوں, اور اگر آزاد کشمیر کی گورنمنٹ اس کو لائٹلی لے اور سیریسلی نہ انہوں نے لیا تو پھر میں انفارچونیٹلی مجھے یہ دوسرا سٹیپ ٹیک کرنا پڑے گا, کیونکہ وہ زمین بھی آفر کر رہے ہیں اور ان کے پاس بکریاں پہلے بھی ہیں. کہ مجھے تو تقریباً 4 لاکھ سے زیادہ بکری چاہیے سالانہ, ایک سال میں 4 لاکھ ذبح کرنے کے لیے. بالکل ایک سال میں. یہ دوسرے یا دوسرے سال شروع زیادہ ہو جائے گا, تیسرے سال میں ڈیفینیٹلی ہم یہ ٹارگٹ میٹ کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. مگر اس کو پورا کرنے کے لیے مجھے آزاد کشمیر کی گورنمنٹ سے یہ ایک تو ایم او یو سائن کرنا ہے جلدی. دوسری یہ ہے کہ لینڈ جو ہے جس پہ میں نے زمین میں نے آئیڈینٹیفائی کی ہوئی ہے اکلاس ووڈن فیکٹری کی میرپور میں, وہ آپ سلیٹر ہاؤس لگائیں گے. ہاں, وہ انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جلدی میں پروجیکٹ شروع کروں, کیونکہ میں اور تو سارا پروجیکٹ ریڈی ہے دوسری سائڈ سے, یو کے کی سائڈ سے مشینری وغیرہ سب کچھ ریڈی ہے, مگر آپ جو اگر جتنا جلدی مجھے اجازت دیں گے اتنا جلدی ہم پروجیکٹ شروع کر لیں گے. مگر اس کے لیے مجھے زمین چاہیے. ابھی میں انگریز ساتھ لے کر آ رہا تھا جنہوں نے سروے کرنا تھا. ایم او یو سائن کرنے کے بعد وہ سروے کے لیے میرپور انہوں نے جانا تھا, مگر کیونکہ انہوں نے یہ زمین, میرے خیال میں یہ زمین کا کوئی سلسلہ ہے جس مجھے نہیں پتہ اس زمین سے سونا یہ نکال رہے ہیں یا کیا ہو رہا ہے, کیونکہ اس زمین کی بات بھی کوئی نہیں کر رہا. اور مجھے یہ کلیئرلی کیوں نہیں بتا دیتے کہ وہ زمین ہم نہیں آپ کو دیں گے, آلٹرنیٹیو ہم نیو انڈسٹریل ایریا میں دے دیں گے. مجھے تو انڈسٹریل ایریا میں جگہ چاہیے, کیونکہ لیز پہ چاہیے جگہ. اگر میں پرائیویٹ جگہ خریدوں گا تو اس کے لیے تو وہ انڈسٹری اسٹیٹس دوانے کے لیے وہ سال لگ جائے گا. تو میں اتنی انتظار نہیں کر سکتا, کیونکہ ویسے میرا ٹائم بہت ویسٹ ہو گیا ہے. میں تقریباً زیادہ سے زیادہ 5 ماہ کے اندر پروڈکشن یہاں شروع کرنا چاہتا ہوں انیشلی. سر بہت بہت شکریہ آپ کا. تو یہ آپ نے عائشہ کی باتیں سنی ہیں کہ یہ 2 ہفتے ہو گئے ہیں برطانیہ سے آئے ہوئے ہیں یہاں پر, لیکن وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ برطانیہ سے آئے ہوئے جو انویسٹر ہیں ان سے ملاقات کر سکیں.
اچھا، گارنٹی حکومت کو انویسٹر کو دینی چاہیے، جو بیرون ممالک سے انویسٹر آتے ہیں ان کو حکومت کوئی گارنٹی دے کہ آپ کے ساتھ آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں، ہم آپ کا تحفظ کریں گے. لیکن یہ کوئی الٹا ہی نظام ہے کہ یہاں حاجی صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ ہمیں کوئی گارنٹی دیں. اگر یہی صورتحال ہے تو پھر انویسٹر کیسے آئے گا آزاد کشمیر میں، کس طرح یہاں پہ یہ ترقی کرے گا؟ میری سمجھ سے بالاتر ہے. بہت شکریہ آپ کا حاجی صاحب. تو اگر یہی صورتحال رہی تو پھر تو بہت مشکل ہے. مجھے اجازت، پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.